अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि ओवरसीज़ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी उनके रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं, या वो लोग अगर फाइलर होना चाहते हैं तो वो फाइलर किस तरह से हो सकते हैं। तो अगर उनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुई है तो फिर आपने जैसे अपना ID और पासवर्ड यहाँ लगाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस टॉपिक के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, बड़ी डिटेल, हाउ टू बिकम फाइलर इन पाकिस्तान। तो डिटेल में ये किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूँगा और यहाँ कार्ड्स के ऊपर भी शो कर दूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना है, अपना प्रेफरेंस बताना है, मिसेज है, मिसेज है, मिस हैं जो भी, आप अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम आपने लिखना लाजमी है। जैसे मोहम्मद अकबर, यहाँ मोहम्मद, यहाँ अकबर, यहाँ अगर सिंगल नेम है सिर्फ अकबर तो अकबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप डॉट डाल सकते हैं। फिर आप अपना कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, जिस एड्रेस के ऊपर भी अभी आप रह रहे हैं वो तमाम एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये सारा काम मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी कई वीडियोज़ के अंदर। ये सारा काम मोबाइल से नहीं होता, ये कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन से ही होता है। ये जो वेबसाइट है ये इसके मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये विंडो फ्रेंडली है। तो विंडो ऑब्वियसली जो है ना वो इसके अंदर ही खुलती है, या कंप्यूटर के अंदर या इसके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर। तो उसके लिए आपने जो भी आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो डालने के बाद आपने यहाँ कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है। तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएंगे, वो कोड आपने अगेन सबमिट करने हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर जो है ना वो आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो वो पासवर्ड आपने वापस इसी पोर्टल के अंदर आना है, यहाँ आपने अपना ID कार्ड का नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ आपको जो पासवर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर में आया है सेम पासवर्ड होता है वो आपने यहाँ डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब ओवरसीज़ जो है ना वो दो तरह की होती है, एक ऐसा ओवरसीज़ है जिसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, और एक ऐसा ओवरसीज़ है जिसका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि ज़रिया आमदन, लोगों के अक्सर असासी होते हैं लेकिन ज़रिया आमदन नहीं होता। वो बंदा जो है ना वो पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से पाकिस्तान से बाहर से कमा के पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है और उसके एवज़ वो यहाँ अपने एसेट्स परचेज कर रहा है। तो इसका ऐसे बंदे का पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब एक ऐसा बंदा जो बाहर से कमा के पाकिस्तान में भेज रहा है और साथ पाकिस्तान में भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान में भी उसने अपने नाम से कोई बिजनेस सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ बंदा हायर करके लोग उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे भी जो है ना वो पाकिस्तान में इसका सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी एक और एग्जांपल जैसे कि बंदे ने कोई कारोबार पाकिस्तान में किया हुआ है, या उसने कोई सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर खुलवाया हुआ है, या उसने का उसका अपना जो सेविंग अकाउंट है, या उसका जो RD अकाउंट है, जो कि अक्सर RD अकाउंट कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट को। तो अगर उसने पाकिस्तान में कोई RD अकाउंट खुलवाया हुआ है और उस RD अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट की ऑप्शन होती है, तो अगर आपको बाकायदा उसके ऊपर प्रॉफिट लग रहा है तब भी आप ऐसे ओवरसीज़ है जिसका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है और आपकी रिटर्न फिर अलग तरीके से फाइल होगी। तो अगर आपका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर किस तरह से फाइल होगी वो पहले वो बताता हूँ। तो उसके लिए आपने डेक्लेरेशन के ऑप्शन में आना है, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में आना है, और यहाँ ऑप्शन है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। तो अगर आपका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो फिर आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है, जैसे कि 2022 मिसाल के तौर पर 2022 की रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मुझे ये ऑप्शन बड़ी महदूद सी ऑप्शन इसके अंदर होती है, जस्ट टैक्स चार्जेबल की। टैक्स चार्जेबल में भी एडजस्टेबल टैक्स, अगर आपके कोई टैक्सेस कटे हुए हैं प्रॉपर्टी लेने के माध्यम में, देने के माध्यम में, या कुछ और पाकिस्तान में आपके मामला हैं, टैक्सेस आपके कटे हुए हैं, तो एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन इसके अंदर है। फाइनल टैक्स का ऑप्शन है, और वो भी एक बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है, बस ये वाली ऑप्शन है। उसके बाद कंप्यूटेशन की ऑप्शन है, बड़ी लिमिटेड सी, और वेल्थ स्टेटमेंट है। और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी जो भी आपके मामला हैं, जो भी आपके नाम पे चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट है, आपको प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, आपके नाम पे कोई मोटर व्हीकल है, जो भी आपके मामले सारे आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपनी रिकन्सिलेशन वाली ऑप्शन में आपकी फॉरेन रेमिटेंस है जो आप बाहर से पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो यहाँ डाल सकते हैं आप। फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट किस तरह से जो है ना वो क्लियर होगा। फॉरेन रेमिटेंस बेसिकली वो पैसे हैं जो आप बाहर से पाकिस्तान में भेज रहे हैं, आप अपनी रिटर्न के अंदर उसको उस सूरत में डाल सकते हैं अगर वो पैसे बाहर से कमा के आप अपने ही पाकिस्तानी अकाउंट में भेज रहे हैं, या आप अपना साथ बैस वो रियाल है, वो दिनार है, वो डॉलर्स हैं, वो यूरोज़ हैं, कुछ भी है, वो ट्रैवल करके पाकिस्तान में लेके आते हैं और यहाँ से ला के आप जो भी एक्सचेंज कंपनीज है जो कि उसको कन्वर्ट करके देती हैं, वो स्लिप आपके अपने नाम के ऊपर बनती है, तभी वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस और आप उसको यहाँ फॉरेन रेमिटेंस में डाल सकते हैं। या आप वो बाहर से जो है ना वो कमा के अपने पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर पैसे डाल रहे हैं, फिर भी वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है, तो आप उसको यहाँ से जो है ना यहाँ फॉरेन रेमिटेंस में डाल देंगे। लेकिन अगर वो कमा के पैसे आप अपने किसी घर वाले के नाम पे भेज रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में, या जो है वैसे यूनियन के थ्रू या इस तरह के किसी भी ऑप्शन के थ्रू,
اور وہ بندہ اس کے نام کے اوپر پیسے نکل رہے ہیں اور رسید کے اوپر اس کا نام لکھا جا رہا ہے, بینک اکاؤنٹ اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کی فارن ریمیٹنس نہیں ہے, پھر وہ اس بندے کی فارن ریمیٹنس ہے جس بندے کے نام کے اوپر وہ پیسے آ رہے ہیں. پھر وہ بندہ اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر اس کو مینشن کرے گا. تو اس وجہ سے اگر آپ اپنی فارن ریمیٹنس شو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے نام کے اوپر پیسے بھیجیں, اپنا بینک اکاؤنٹ پاکستان میں کھلوا کے اس کے اندر پیسے ٹرانسفر کریں اگر آپ اپنی فارن ریمیٹنس شو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی انہیریٹنس کے آپشن جو بھی معاملہ ساری ریٹرن یہاں سے ریڈی ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو دوسری ریٹرن دکھاتا ہوں, سارا کام میں آپ کو دوسری ریٹرن کے اندر ہی کر کے دکھاؤں گا. ایک ایسے بندے کی ریٹرن اوورسیز کی جو کہ باقاعدہ ایک ایسا اوورسیز ہے جس کی پاکستان میں سورس آف انکم ہے. البتہ یہ ریٹرن بڑی سمپل سی ہے, اس کے اندر جو بھی ڈاٹا آپ نے فل کرنا ہے, فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر کے جسٹ یہاں سے سبمٹ کر دینا. سبمٹ کے آپشن کے ٹائم پہ آپ کو جو ہے نا ویریفیکیشن کا پن کوڈ مانگے گا, وہ آپ نے ڈال کے. اب ویریفیکیشن کا پن کوڈ کہاں سے ملتا ہے؟ جب آپ رجسٹریشن کرتے ہیں تو آپ کو جس میسج اور ای میل کے اندر پاسورڈ آتا ہے اسی کے اندر آپ کو 4 انچ کا پن کوڈ بھی آتا ہے. اکثر لوگوں کو پن کوڈ نہیں ملتا, پن کوڈ آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں. چینج پن کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 کر کے آپ اپنا پن کوڈ چینج کر کے وہ اپلائی کر کے اپنا ریٹرن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے بندے کے ریٹرن کے اندر زیادہ فوکس دوں گا جس کا پاکستان میں سورس آف انکم ہے, تو اس کے اندر آپ کو دونوں سینیریو سمجھ آ جائیں گے. تو اس کو میں کلوز کر رہا ہوں. اب میں نے ریٹرن ٹائم پہ جانے کے لیے ڈرافٹ کے اندر آلریڈی بنا کے رکھی ہوئی ہے 2023 کی اس بندے کی. تو ایک ایسا اوورسیز جس کا پاکستان میں سورس آف انکم ہے, تو اس کے لیے یہ ڈرافٹ کے اندر آپ کو ریٹرن نظر آ رہی ہے. اس کو میں ایڈٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں. ابھی یہ ایسا بندہ ہے جس کا پاکستان میں ایک بزنس بھی ہے اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے جس کے اندر یہ باہر سے پیسے بھیجتا ہے وہ RDA اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر اس نے سیونگ والی آپشن بھی لی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر اس کو پروفٹ بھی لگ کے آ رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کا جو بزنس ہے اس بزنس کی جو انکم ہے وہ یہاں شو کی جائے گی. تو بزنس کے اندر میں آ رہا ہوں مینوفیکچرنگ ٹریڈنگ, اس کا باقاعدہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کہ جی اس کے باقاعدہ کتنے سال میں اس نے سیلز کتنی کی ہیں, پھر اس کا اوپننگ اسٹاک کتنا تھا. مطلب یہ بزنس کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے, تو جب اس نے کاروبار مطلب اس سال میں 2023 میں اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا, اگلا سال آیا 23 والا, تو پچھلے سال کا کتنا اسٹاک اس کے پاس پڑا ہوا تھا. پھر اس نے اس سال میں کتنی پرچیزز کی, وہ پرچیزز یہاں لکھی ہوئی ہیں. اس سال میں اس نے کتنا بجلی کا خرچہ جو ہے نا وہ کیا, آپ کی سیلریز پے کرتے ہیں سیلری کا خرچہ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی فیول کا خرچہ ہے فیول لکھ سکتے ہیں, اور بجلی کا خرچہ آپ یہاں لکھتے ہیں پاور کے اندر. وہ گیس آپ یوز کر رہے ہیں تو گیس کا خرچہ یہاں لکھ سکتے ہیں. اسٹور اسپیس کی آپشن یہاں ہے. ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی آپ نے سال کے دوران کی ہے تو اس کا خرچہ یہاں ہے. ادر ڈائریکٹ ایکسپینس جس کا کوئی نام نہیں ہے, یہاں آپشن نہیں ہے لیکن خرچہ آپ کا ہوا ہے, تو وہ ادر ڈائریکٹ ایکسپینس کے نام سے آپ یہاں ڈال سکتے ہیں. تو یہ خرچے میں نے 3-4 ہیڈ میں ڈالے ہیں, جیسے کہ اس میں الیکٹریسٹی میں ڈالا ہے, پاور میں, ریپیئر مینٹیننس میں, ادر میں. اس کے بعد کلوزنگ اسٹاک ہے کہ جب آپ نے سال میں یہ بزنس پورا سال کمپلیٹ ہوا تو سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس کتنا اسٹاک پڑا ہوا تھا, کتنا مٹیریل پڑا ہوا تھا, تو وہ یہاں ڈال دیے جی 62,400. تو وہ ڈالنے کے بعد سسٹم نے ساری کیلکولیشن کی کہ جی آپ نے سال میں اتنی سیلز کی, آپ کے پاس اتنا اسٹاک پڑا ہوا تھا, سال کے دوران میں آپ نے اتنی پرچیز کی, اتنے خرچے کیے, اتنا آپ کے پاس کلوزنگ اسٹاک ہے. اب وہ سارا پلس مائنس جب سسٹم نے کیا تو سسٹم نے کہا جی اس میں سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 5,70,000 ہے. تو بیسیکلی سسٹم نے نہیں کہا, یہ آپ نے خود سسٹم کو بتایا جی میرے جو ہے نا وہ اتنی سیلز ہے, اتنی سیلز میں سے اتنا اوپننگ اسٹاک تھا, اتنی پرچیز کی, اتنے خرچے کیے, اتنا کلوزنگ اسٹاک بچا, تو سال کے اینڈ پہ میرا اتنا پروفٹ بچا ہوا ہے. تو یہ آپ کا نیٹ پروفٹ ہے. اب آج کی ڈیٹ میں جو 2023 کی ریٹرن میں فائل کر رہا ہوں اس ڈیٹ تک جو لمٹ ہے ٹیکس کی وہ 6 لاکھ تک ہے. 6 لاکھ تک اگر آپ کی سالانہ انکم ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے آپ اوپر انکم جنریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو اس بندے کی انکم 6 لاکھ سے کم ہے, اس کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا پاکستانی انکم کے اوپر. اب یہ اس کی انکم ہے, اس انکم کی مطلب یہاں ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جی, آپ نے یہ جو اس کا کلوزنگ اسٹاک ہے یہ اس کا ایسٹ بھی ہے کیونکہ یہ اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے اتنے کا, تو یہ اس کا ساتھ ایسٹ بھی ہے. تو یہاں آپشن تھی بزنس ایسٹ ایکوٹی لائبلٹیز کی, تو یہاں اسٹاک کی آپشن یہ دیکھیں اسٹاک کے اندر. تو یہاں میں اسٹاک کے اندر انٹری کروں گا کہ جی میرے پاس 62,400 کا مٹیریل پڑا ہوا ہے, تو یہ میرا ساتھ ایسٹ بھی ہے. اور ساتھ میں نے بتایا جی میں نے یہ سارا مطلب ڈاٹا بیسیکلی بندے کا ایگزیکٹ ڈاٹا ہے, تو یہ اس بندے کا ڈاٹا ہے جس کی میں ریٹرن ریڈی کر رہا ہوں. آپ نے یہاں اپنا ڈاٹا ڈالنا ہے, تو اس یہاں آپ کو اس کانسیپٹ کو آپ نے سمجھ کے اپنے بزنس کے اوپر اپنے سلسلے کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو. تو اس کے ایڈوانسز اس نے کوئی کاروبار کیا ہوا ہے تو اس نے جو بھی دکان کے مادھیم میں 10,000 ایڈوانس دیا ہوا ہے, اس کا کوئی وہاں فرنیچر 35,000 کا پڑا ہوا ہے, کوئی 12,000 اس کا کیش ایکویلنٹس پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کا کیپٹل بھی جتنی انٹری آپ نے ادھر کرنی ہے اتنی ہی انٹری آپ نے ادھر بھی کرنی ہے کہ آپ نے جتنے ایسٹ شو کر رہے ہیں اتنا کیپٹل بھی شو کرنا ہے ساتھ. اب پھر میں بات کروں یہ اس بندے کے لیے ہے جس کا پاکستان میں سورس آف انکم ہے اور وہ بزنس کر رہا ہے, اور بزنس بھی اس طرح کا ہے جو کہ ٹریڈنگ کا بزنس ہے جس میں باقاعدہ پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ بنتا ہے. تو اس کے لیے پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اپنی بیلنس شیٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے کہ جتنے آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں ساتھ, کہ جو پیسے آپ بزنس کو دیتے ہیں وہ بزنس کی لائبلٹی ہوتی ہے ٹو ورڈز اٹس آنر.
تو بزنس سے اتنے پیسے آپ کو ریٹرن کرنے ہوتے ہیں. تو 1,20,000 آپ کے بزنس کا کیپٹل ہے اور 1,20,000 کو آپ نے کس طرح سے سیگریگیٹ کیا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں بتا دی ہے. تو مطلب جتنی آپ کا ایسٹ سائڈ ہے اتنی ہی آپ کی لائبلٹی سائڈ بھی ہونی چاہیے کیپٹل کی شکل میں. تو اگر آپ کی کوئی اور لائبلٹیز ہے تو وہ بھی آپ یہاں ڈال سکتے ہیں. تو یہ ساری انٹری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ نے ڈائریکٹ آ جانا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے جو پروفٹ جنریٹ کیا پورے سال میں وہ پروفٹ آپ یہاں پٹ کریں گے. جو آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں 5,70,000 اس بندے نے کمایا وہ اس نے یہاں ڈال دیا. اس کے بعد یہ کہاں ڈالا ہے اس نے, انکم ڈکلیئرڈ ایز پر ریٹرن فار دا ایئر سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس کے اندر. یہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد اس بندے کے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے, اس کا جو RD اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا اس نے جو آپشن لی ہوئی ہے سیونگ کی, پروفٹ کی, اور اس کی انٹری یہ دیکھیے یہاں نظر آ رہی ہے 20,130 روپے کا اس بندے کو باقاعدہ پروفٹ آیا ہوا ہے. تو یہ بھی اس کی انکم ہے اور یہ انکم ایسی ہے جس کے اوپر فائنل ٹیکس لگتا ہے. اب اس کی انٹری کہاں ہوتی ہے, اس کی انٹری آپ نے یہ ٹیکس چارجبل کے اندر آنا ہے اور ٹیکس چارجبل میں آنے کے بعد یہ آپشن ہے فائنل ٹیکس کی. فائنل ٹیکس میں یہاں آپشن ہوتی ہے نیچے پروفٹ آن ڈیٹ کی. تو یہاں پروفٹ آن ڈیٹ کی آپشن ہے, یہاں ڈیویڈنڈ ٹو نان ریزیڈنٹ گورنمنٹ انڈر ADTT. اب ADTT کیا ہوتا ہے جی, اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن. تو یہاں اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ باہر جو جس ملک میں بھی آپ جاب کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, وہاں آپ اگر ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو پاکستان میں اگر آپ اس پیسے کے اوپر مزید پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سیکشن کے اندر جو بندہ بھی پیسے کما رہا ہے وہ اوورسیز ہے اور پاکستان میں اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور خاص طور پہ وہ RD اکاؤنٹ ہے, تو اس کے اوپر جو بھی پروفٹ لگ رہا ہے اس پروفٹ کے اوپر اس کو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا, اور جو پروفٹ اس کا لگ بھی رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو کوئی ٹیکس نہیں آتا. تو اس کی انٹری کہاں ہوتی ہے, اس کی انٹری اس جگہ ہوتی ہے یہ ADTT والی آپشن کے اندر. تو یہاں آپ نے اپنا پروفٹ ڈالنا ہے, ٹیکس آپ کا کیونکہ کٹا نہیں ہوا اور سسٹم نے بتایا جی آپ کا ٹیکس کوئی بنتا بھی نہیں ہے, تو یہاں جو ٹیکس آپ کا بنتا ہے سسٹم وہ یہاں لے کے آتا ہے. تو یہاں کیونکہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں بنتا تو یہاں سسٹم نے کوئی ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کیا اور آپ کو کوئی کٹا بھی نہیں تھا, زیادہ یہاں کوئی انٹری نہیں ہے. جسٹ جو آپ کے پیسے ریسیو ہوئے پورے سال میں وہ آپ نے یہاں ڈال کے کیلکولیٹ کر دیا. کرنے کے بعد آپ نے اس کی دوسری انٹری کہاں کرنی ہوتی ہے, دوسری انٹری یہ بزنس کے اندر یہ آپشن ہوتی ہے ادر ریونیو کی, اور ادر ریونیو کے اندر آپشن ہے ادرس کی, کہ یہ آپ کا ایک ایسا بزنس ہے جس کو اسپیسیفائڈ نہیں ہے. تو جو بزنس اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا اور جو انکم اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی اس کے لیے انہوں نے آپشن بنائی ہے ادرس کی آپشن, تو آپ وہاں اس کو ڈال سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے نارمل انکم میں بھی ڈالنا ہے اور ساتھ آپ نے ایگزامپٹ والے کالم کے اندر بھی اس کو ڈالنا ہے. یہاں ایگزامپٹ میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے, ایگزامپٹ یا فائنل ٹیکس میں, کیونکہ یہ ایسی انکم ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, یہ ایسی انکم ہے جس کے اوپر ٹیکس اگر بنتا بھی ہے تو وہ آلریڈی کٹ گیا ہے. تو ایسی انکم کو یہاں نارمل کالم میں ڈالنے کے بعد یہ ساتھ ایگزامپٹ یا فائنل ٹیکس والے کالم کے اندر بھی ڈالنا ہے, ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے کیلکولیٹ کر دینا ہے. تو یہ جو انکم ہے آپ کی, اس کو یہاں سے کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس وہی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آنا ہے, ریکنسیلیشن والی آپشن میں آنا ہے اور اس جگہ ڈال دینا جو کہ آلریڈی ڈلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو فورن ریمیٹنس ہے اس بندے کو کیونکہ RD اکاؤنٹ ہے تو RD اکاؤنٹ میں جو بھی یہ پیسے بھیج رہا ہے وہ اپنے نام کے اوپر بھیج رہا ہے. تو اپنے نام کے اوپر بھیجنے کے بعد اس کی جو بھی کیلکولیشن ہے اس کی اسٹیٹمنٹ سے آپ نے کرنی ہے, اور کرنے کے بعد آپ نے وہ اماؤنٹ فورن ریمیٹنس جتنی بھی اس نے پورے سال میں پاکستان میں بھیجی وہ یہاں ڈال دینی ہے, جو کہ اس بندے کی 17,18,150 اماؤنٹ ہے. تو وہ آپ نے ڈالنے کے بعد یہاں سے کیلکولیٹ کر دیں. تو اب اس کا جو ٹوٹل انفلو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے 23,16,150. اب 23 لاکھ کس طرح سے بنا ہے کہ اس بندہ اوورسیز ہے, باہر سے پیسے کما رہا ہے اور پاکستان میں بھیج رہا ہے. جتنے پیسے اس نے پاکستان میں بھیجے اس 2023 والے سال میں وہ اس نے یہاں ڈال دیے. اس کے بعد اس کو جو اس پیسوں کے اوپر اس نے جو سیونگ والی آپشن لی اس کے اوپر اس کو پروفٹ لگا ہے وہ اس نے یہاں ڈالی ہے. انکم سبجیکٹ ٹو ایٹریبیوٹیبل ٹو ریٹرن ایز فار دا ایئر سبجیکٹ ٹو فائنل ٹیکس, تو وہ اس نے یہاں ڈال دیا جتنا اس کا پروفٹ ملا ہے. اور جو اس نے بزنس کیا ہوا ہے پاکستان میں اس بزنس کے اوپر اس کو 5,70,000 روپے جو ہے نا وہ پروفٹ کمایا اس نے, تو وہ اس نے یہاں انٹری کر 3 انٹری کی. تو تینوں کا جو ٹوٹل ہے وہ 23,16,000 اس نے اس سال میں کمایا پاکستان میں. یہ آپ نے انفلو ڈالنے کے بعد اگر آپ کا کوئی اور انہیریٹنس ہے, کوئی گفٹ ملا ہے آپ کو سال میں, تو تمام آپشنز آپ یہاں سے فل کر سکتے ہیں. اچھا جی, وہ کرنے کے بعد آپ نے پرسنل ایسٹ میں آ جانا ہے. پرسنل ایسٹس میں اس بندے نے کیونکہ جو بزنس کیا اس بزنس کا کیپٹل اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ کتنی ہے 1,20,000 اوپر میں بزنس کے اندر بتا چکا ہوں. تو وہ کیپٹل آپ نے یہاں بزنس کے پلس کے سائن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پلس کے سائن کے اوپر کلک کرتے ہیں, بزنس کا نام بتاتے ہیں, سبمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم کہتا ہے جی کتنا کیپٹل آپ نے انویسٹ کیا, کتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو جتنی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیا وہ آپ نے انویسٹمنٹ یہاں اماؤنٹ ڈالنی, جیسے اس بندے نے 1,20,000 اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ دونوں آپشن یہاں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ اگر ہے تو بینک اکاؤنٹ کس طرح سے ایڈ کی جاتی ہے, پلس کے سائن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں اپنا بینک اکاؤنٹ کا نمبر بتایا جاتا ہے. یہاں بتایا جاتا ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے, بانڈ ہے, سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا اکاؤنٹ کرنٹ ہے, RD ہے, سیونگ ہے, کون سا ہے اور کس ادارے کے ساتھ ہے. تو وہ آپ نے کرنے کے بعد سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد سسٹم آپ کو بتائے گا جی آپ کا اس بینک اکاؤنٹ میں 30 جون کی ڈیٹ کے اوپر جس سال کے آپ ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس سال کا 30 جون کی ڈیٹ میں
آپ کے اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے. جیسے کہ اس بندے کے اس اکاؤنٹ کے اندر جو جس کو مینشن کیا گیا یہاں یہ RD اکاؤنٹ ہے, تو 3,72,512 روپے 30 جون کی ڈیٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. پھر اس کا ایک اور اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ, اس اکاؤنٹ میں اس کے کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, مطلب ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہیں, جیسے پہلا اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہیں ویسے آپ پھر پلس کے سائن کے اوپر کلک کر کے دوسرا اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اب اس بندے کی کوئی انشورنس پالیسی ہے, اس کا کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, کوئی اس نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کوئی بانڈس خریدے ہوئے ہیں, ڈیبینچر خریدے ہوئے ہیں, تو تمام کے تمام آپشنز یا جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے کسی بھی جگہ, انشورنس پالیسی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تمام کی تمام چیزیں یہاں سے ہی ایڈ ہوتی ہیں. پھر اس بندے نے کوئی لون دیا ہوا ہے تو وہ یہاں ایڈ ہو سکتا ہے. اس کے موٹر وہیکل ہے, اس کی کوئی بائک ہے, گاڑی ہے پاکستان میں, تو وہ یہاں سے ایڈ ہوگی. یہاں پلس کے سائن کے اوپر کلک کرنے کے بعد بائک کا نمبر یا گاڑی کا نمبر لکھیں گے, تمام ڈیٹیلز یہاں پٹ کریں گے, جو بھی سسٹم ریکوائرڈ کر رہا ہے سبمٹ کرنے کے اوپر کلک کریں گے, تو جو بھی اس کی کاسٹ ہے جو آپ نے مطلب پے کی تھی خریدنے کے ٹائم پہ وہ یہاں ڈالنی ہوتی ہے. یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں ہمیشہ آپ نے جو ہے نا وہ کاسٹ ڈالنی ہوتی ہے, کسی بھی چیز کی مارکیٹ پرائس نہیں ڈالنی ہوتی. اچھا جی, تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس بندے کے کوئی پریشیس پوزیشن ہے, مطلب اس کا کوئی پاس گولڈ وغیرہ تو یہاں سے ایڈ ہوتا ہے. ہاؤس ہولڈ پیک کا مطلب ہے گھر کا ٹی وی, فریج, AC, برتن, بستر, یہ تمام چیزیں ہاؤس ہولڈ پیک کے اندر آتی ہے, آپ کو چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. پرسنل آئٹم کے اندر آپ کا موبائل فون, آپ کا لیپ ٹاپ, آپ کی گھڑی, آپ کی واچ, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. کیش نان بزنس مطلب آپ نے کوئی پاکستان میں پیسے بھیج کے اتنا کیش سیو کیا ہوا, جیسے کہ اس بندے کا ہاؤس ہولڈ پیک کے اندر 1,56,000 ہے, پرسنل آئٹم 43,000 ہے, اور کیش نان بزنس اس کا کوئی 33 لاکھ سم تھنگ جو ہے اس کا کیش نان بزنس شو کیا ہوا ہے. تو اتنے پیسے جنرلی اس کے پاس کیش میں پاکستان میں موجود ہے اور وہ پیسے یہاں شو کر دیے گئے ہیں. آپ کی اپنی کوئی سیونگ ہو آپ نے یہاں وہ ڈالنی. پھر بات کروں گا اس ریٹرن کو اکثر لوگ فالو کر لیتے ہیں, یہ صرف کنسیپٹ سمجھانے کے لیے. آپ کا جو اپنا ڈیٹا ہوگا آپ نے وہ یہاں اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اچھا جی, تمام آپ کے ایسٹ بن گئے ہیں. اب ایسٹ کی ٹوٹل مالک کتنی بن گئی تھی, 41,55,69 روپے, کہ مطلب اس کے اتنے پیسے جو ہے نا وہ کیش پڑا ہوا ہے, اتنا اس کے بعد پرسنل آئٹم ہے, اس کے اتنا اس کے بعد ہاؤس ہولڈ فیکٹ ہے, اور اتنے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد کیپٹل بھی بزنس کا ہے. تو اس کی ٹوٹل جو ایسٹس کی مالی تھا وہ 41,55,69 روپے ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ آنا ہے اس کے اندر پرسنل ایکسپینسز کے اندر. اس سال میں پاکستان میں جو بھی آپ کا گھر ہے جس کے اندر آپ کے گھر والے رہ رہے ہیں, تو آپ کے جو بھی اخراجات ہیں, آپ کا گھر رینٹ کے اوپر ہے تو رینٹ کا خرچہ, جو بھی آپ کا وہیکل ہے تو وہیکل کا خرچہ, ٹریولنگ کے اخراجات, الیکٹرسٹی کے, واٹر, گیس, ٹیلی فون, جو بھی آپ کے اخراجات ہیں, میڈیکل کا, ایجوکیشن کا, فنکشنز کا, گیدرنگس کا, ڈونیشنز کا, ادر پرسنل ایکسپینس سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ ایکسپینس کے خرچے ڈال سکتے ہیں. گھر کے جو بھی کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں. وہ ڈال کے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے ٹوٹل اخراجات جیسے کہ اس بندے کے 2,17,000, تو یہ فگر آپ ایگزیکٹ کسی کے پاس بھی ڈیٹیلس نہیں ہوتی اپنے خرچوں کی, تو آپ ایسٹیمیٹڈ فگرس بھی یہاں ڈال سکتے ہیں. البتہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے, آپ کی بائک ہے, گاڑی ہے, پراپرٹی ہے, وہ آپ ایسٹیمیٹڈ نہیں ڈال سکتے, وہ ایگزیکٹ ڈالنے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جو اخراجات ہیں اگر وہ تمام ریکارڈ سال میں کس کو مینٹین ہوتی ہے, یا تو پچھلے دن کا ریکارڈ بندے کو یاد نہیں ہوتا جی کل میں نے کتنے کہاں کتنے اخراجات آئے ہیں, تو اس خرچوں کو آپ ایسٹیمیٹڈ بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کہاں آنا ہے جی, آپ نے واپس ریکنسیلیشن آپشن کے اندر آنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سیونگ پچھلے سالوں سے بھی پڑی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں جی میری سیونگ جو ہے نا وہ میرے کو 10-20 لاکھ 30 لاکھ میں نے پچھلے سالوں سے بھی کمایا تھا, وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے, تو وہ سیونگ آپ یہاں ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ اس بندے نے لیٹ سے کہ 20,56,710 روپے جو ہے نا وہ پچھلے سالوں سے کما کے اس کی سیونگ ہے, اتنے پیسے اس نے سیو کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ اس نے 33 تو اس سے جس کی ان ریکنسائل اماؤنٹ ہے یہ زیرو ہوگی. یہ ان ریکنسائل اماؤنٹ زیرو کرنا لازمی ہے, جب تک یہ زیرو نہیں ہوگی آپ کی ریٹرن جمع نہیں ہوگی. تو میں ریٹرن کا ذرا دوبارہ اوور ویو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے اس بندے نے کیا کیا, یہ بزنس کے اندر اس نے جو اس کا بزنس کر رہا ہے جس نام سے بھی اس نے اپنا باقاعدہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا. جی میں نے اتنے پیسے جو ہے نا وہ مطلب سیلز کی, اتنا اس کے اوپر پروفٹ کمایا جو کہ 5,70,000 ہے. اس کے اوپر میرا اتنا کلوزنگ اسٹاک تھا, کلوزنگ اسٹاک کو اس نے اپنے ایسٹس میں مینشن کیا, جی اتنا میرے پاس کلوزنگ اسٹاک میرا ایسٹ ہے. اس کے بعد 10,000 میرے پاس میں نے ایڈوانس دیا ہوا, اتنا میرا فرنیچر پڑا ہوا ہے, اتنا میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے بزنس کے اندر. یہ کیش جو ہے نا بزنس کے اندر کیش ہے, اور اتنا میرا جو ہے نا بزنس کا کیپٹل میں نے 1,20,000 انویسٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کی جو دوسری انٹری ہے وہ ٹیکس چارجیبل کے اندر, فائنل ٹیکس کے اندر جو اس کا پروفٹ لگا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر وہ ہے, وہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں اس جگہ انٹری ہوگی. اچھا وہ انٹری ہونے کے بعد یہ اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے بزنس کے اندر آنا ہے, ادر ریونیو میں آنا ہے, اور اس کی انٹری یہاں ہوگی ادرس کے اندر, اس آپشن کے اندر بھی اور اس آپشن کے اندر بھی. کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے ویل اسٹیٹمنٹ میں آنا ہے, یہاں ریکنسیلیشن کے آپشن کے اندر آنا ہے. یہاں آپ کو جو بزنس کے اوپر پروفٹ آپ نے پروفٹ جنریٹ کیا ہے اس کو یہاں مینشن کریں گے. اس کے بعد آپ کا جو پروفٹ لگا ہے اس کے اوپر آپ کی سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر, RD اکاؤنٹ کے اوپر, اس کو آپ یہاں مینشن کریں گے. اور اس کے بعد جو آپ کو فارن ریمیٹنس آپ نے پاکستان میں بھیجی ہے اس کا کنسیپٹ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, اس کو آپ یہاں مینشن کریں گے. کرنے کے بعد آپ یہاں سے کیلکولیٹ کر دیں گے, آپ کا ٹوٹل 23 لاکھ ہے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی, آپ کی اگر کوئی سیونگ پچھلے سالوں سے بھی چلی آ رہی ہے تو وہ سیونگ آپ یہاں ڈالیں گے. جی اتنی کو سیونگ, اتنا کو کیش, اتنا کو میرے ایسٹ جو ہے نا پچھلے سالوں سے چلی آ رہے ہیں, وہ آپ یہاں مینشن کریں گے. اس کے بعد آپ نے پرسنل ایسٹ میں آنا ہے. پرسنل ایسٹ میں جو بھی آپ کا بزنس ہے, بزنس کا آپ نے یہاں ڈیٹیل میں مینشن کرنا ہے. میرا یہ بزنس کا کیپٹل اتنی انویسٹمنٹ ہم نے بزنس میں کی ہوئی ہے. اس کے بعد میرے 2 اکاؤنٹ ہیں, یہ 2 ہیں, 2 سے زیادہ ہے, آپ کی کوئی انشورنس جو بھی آپ کے معاملات ہے
उनको बाद में यहाँ से ऐड करके उनका जो 30 उनका बैलेंस है वो आपने यहाँ मैंशन करना है। उसके बाद आपका जो हाउस होल्ड फैक्ट है, पर्सनल आइटम है, कोई गाड़ी है, कोई बाकी डिटेल्स है, वो आपने यहाँ डालने के बाद कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए आपने 41,55,000 के असासे बना लिए। आपके पास टोटल, फिर दोबारा बात समझाता हूँ कि आपके पास जो इनफ्लो इस साल का था वो 23 लाख था, जबकि 20,56,000 आपके पास पिछले सालों से चला आ रहा था। तो दोनों का इनफ्लो मिला के तकरीबन जो है ना वो आपके पास कोई 43-44 लाख जो है ना वो आपके पास जो है ना वो सेविंग बन गई। अब उसमें से आपने तकरीबन 41,55,000 के असासे बना लिए और बाकी जो 2-2 लाख है वो आपने खर्चों में डाल दिया पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, और आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट बस प्लस माइनस का है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब वही बात कि आपके पास 100 रुपये पिछले साल से था, 100 रुपये आपने इस साल कमाया, 200 हो गया, 200 में से आपने जो है ना वो 150 के अपने सासे बना लिए, 50 आपने खर्च कर दिया, तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो होगी। इतना ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आपकी रिटर्न रेडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, साथ रिटर्न आपकी सेव करते रहना है। एट्रीब्यूट के ऑप्शन में आना है, यहाँ जो भी आपने बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं उसकी ऑप्शन को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपका रेजिडेंट स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर आप नॉन रेजिडेंट वो वाली ऑप्शन करनी है, जो कि ज़्यादा ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट वाली रिटर्न मैं बता रहा हूँ, तो नॉन रेजिडेंट वाली ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट लाजमी करना है। करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है और उसके बाद ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सबमिट कर देना है। और जो भी वेरिफिकेशन का पिन कोड सिस्टम मांगेगा वो पिन कोड डाल के आपने सबमिट करना है। अभी इसको नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं इस रिटर्न के अंदर चेंजेस करने हैं, ये जैसा आपको जो है ना वो बताने के लिए कि रिटर्न किस तरह से फाइल होती है ओवरसीज़ की। तो दोनों रिटर्न एक ऐसा ओवरसीज जिसकी जो ना पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ऐसा ओवरसीज जिसकी जो है ना वो पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम मतलब नहीं है और जिसका है, दोनों का मैंने आपको बता दिया। अभी सारा कुछ करने के बाद आपने अगर कंप्लीट फाइलर होना है, मेरी मतलब जस्ट रिटर्न फाइल करनी है तो वो आपकी इस तरह से फाइल हो जाएगी। अब अगर कंप्लीट फाइलर होना है तो उसके लिए आपने रिटर्न फाइल करके अपने लेटेस्ट ईयर की, उसके बाद आपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर आना है e.fbr.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आगे आपने अपना चालान क्रिएट करना है। ये इनकम टैक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ से जो है ना वो अपना चालान क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ NTN SCNC ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ अब इसके ऊपर मजीद टाइम भी लगाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो ATL का चालान कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भेज दूंगा। आप वहाँ से देखे ये ATL का चालान अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी का ATL का चालान पेंडिंग है तो वो इस वीडियो को देखे, जो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, देख के अपना चालान क्रिएट कर सकता है और चालान क्रिएट करके चालान पे करेगा और उसके बाद उसका फाइलिंग स्टेटस एक्टिव हो जाएगा और बंदा कंप्लीट फाइलर हो जाएगा। तो इस हवाले से अगर किसी बंदे को मसाइल आए तो मेरा नंबर वीडियो की स्क्रीन में बार बार शो हो रहा है, वो मेरे इस हवाले से मुझसे रहनुमाई ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। मेरी रहनुमाई के हवाले से कोई फीस नहीं है। अगर किसी बंदे को इस हवाले से सर्विसेज चाहिए हो तो मैं बकायदा टैक्स कंसल्टेंट हूँ, इस हवाले से सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ और मार्केट से कंपैरेटिव रेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी कहा करें। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।